السلام علیکم لیڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آپ سب نے تو اتنے زیادہ میسیجز کیے ہیں، اتنے سارے کمنٹس کیے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا موبائل ہی ہینگ کر دیا آپ لوگوں نے ہمارا۔ اب یہ ہے کہ 2 دن کے انتظار کے بعد جو آج ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہی ہے، تو ہم اس کا سٹارٹ اپ لیتے ہیں۔ زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے آپ کو، تو سٹارٹ اپ لیتے ہیں کتابوں والا عشق، تانیہ طاہر ناول، اور قسط نمبر ہے ہماری 21، جو کہ بہت زیادہ امیزنگ ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، تو سٹارٹ اپ لیتے ہیں۔ روحاب کو بلال نے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ کس نسل کے لوگ ہیں؟ پھر شادی کیوں کرائی تھی جب طلاق پہ اتنا زور تھا؟ تو میرال کے بولنے پر سب نے اس کی جانب خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ معلوم نہیں وہ سب اسے اس گھر میں برداشت بھی کس طرح کر رہے تھے۔ بلال تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ روحاب، داریم اور امی ابو کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو کی اس روز کے بعد طبیعت ہی نہ سنبھلی تھی۔ وہ زیادہ تر کنودگی میں رہتے۔ وہ ان کا باپ تھا اور اس کا سایہ وہ اپنے سروں پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تبھی میرال اکثر ان کے سوتے میں اس کے پاس آتی تھی۔ روحاب کو خاموش بیٹھا دیکھ وہ بولی، تم ایسے فکر کر رہی ہو؟ ویسے بلال نے بھی عجیب ہی ضد لگا رکھی ہے، طلاق دے کر فارغ کرے، کیوں اپنے پیچھے لگا رکھا ہے؟ میرال نے کہا۔ آپ چپ ہو سکتی ہیں؟ جب یہاں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا تو آپ کیوں بولتی ہیں؟ چلی جائیں وہاں جہاں سے آئی ہیں۔ آپ نے نانا کی عزت کا خیال نہیں رکھا، تبھی آپ کو عزت کا معلوم ہی نہیں۔ وہ بولا تو میرال کی آنکھیں پھیل گئی، جبکہ رحاب اور امی نے دارین کو روکا کہ وہ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، اور میرال کو اس پر اتنا غصہ چڑھا اور بے عزتی کے احساس سے اس کے گال سرخ ہوئے کہ اس نے اٹھ کر دارین کے تھپڑ زور سے مارا۔ ماں ہوں میں تمہاری اتنی جرأت مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ کس نے سکھائے تمہیں؟ کس نے سکھائی ہیں تمہیں یہ باتیں؟ میرال چلائے تو ابو کی آنکھ کھل گئی۔ میرال تم جاؤ یہاں سے، امی پریشانی سے بولی، جبکہ داریم رونے لگ گیا اور رحاب نے اسے سینے سے خود سے لگا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ رحاب غصے سے بولی۔ میرے سامنے زبان چلانا بند کرو۔ شادی شدہ ہو گئی ہو تو میرے سامنے ایسے بات کرو گی؟ میرے بچے کو میرے خلاف کر رہی ہو؟ اس سے کہو چلی جائے میری نظروں سے، ابو نے میرال کو دیکھ کر کہا، جبکہ رحاب داریم جلدی سے ابو کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ میرال نے ایک نظر اپنے روتے ہوئے باپ کو اور پھر غصے سے اپنی بہن کو دیکھا اور باہر نکل آئے، جبکہ باہر آتے ہوئے وہ بلال سے ٹکرا گئی۔ بلال کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی اور وہ اس کے پہلو سے گزر گیا۔ میرال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دے دیتے تم اسے؟ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ کیا بکواس ہے؟ کیا بے غیرتی کی ہے میں نے؟ میرال چلا اٹھی، جبکہ بلال اندر آ گیا۔ وہ غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ بلال نے فوراً باپ کو دبا دی اور خود باہر نکل آیا۔ اب گھر میں یہی سب تھا۔ وہ گھر آتا، امی کو ابو کی وجہ سے پریشان دیکھتا۔ ابو کو کیا مسئلہ تھا کچھ سامنے نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ان کا دل بہت نازک ہو چکا ہے۔ وہ آتا، دوائی دیتا، ابو کے پاس بیٹھتا، انہیں روتا دیکھ وہ لب پھینس جاتا۔ کبھی کبھی اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ پھر امی کو تسلی دیتا، رحاب کی فکر میں رہتا، اور داریم، وہ شاید وقت سے پہلے ہی سب دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا۔ سب کو وہ تسلی بھی دیتا، سمجھاتا بھی، لیکن اب تک کسی نے اس کے دل کی دنیا کا نہیں سوچا تھا۔ خیر، گھر کا بڑا بیٹا اکثر حالات کے بوجھ تلے اپنے دل کے حالات سے کان بند سب سے پہلے کر لیتا ہے۔ وہ باہر آ گیا اور شام ہوتے ہی جب سیاہی آسمان پہ پھیلی تو وہ چھت پر آ کے لیٹ گیا۔ رحاب بھی نیچے کھانا دے کر اوپر آ گئی۔ بھائی کیا میں آ جاؤں؟ آ جاؤ، پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سیدھا ہو گیا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ انگلیاں موڑنے لگی۔ بلال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سن رہا ہوں بھائی، حنین کو طلاق دے دے۔ اور تم؟ اس نے سوال کیا۔ تمہیں سارم طلاق دے دے گا؟ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ سر چکا گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ بلال کو غصہ آیا۔
مجھے تماشا نہیں بننا، آپ ہی کی طرح، آپ ہی جیسی زندگی نہیں گزارنی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان سب حالات سے۔ آپ نے دارم کو دیکھا ہے؟ وہ بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے اب۔ حالات تو خراب ہی تھے، کسی کی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ سارم سے شادی میری قسمت میں تھی، ہو گئی۔ وہ بولی۔ تم کمپرومائز کرو گی؟ ہاں، وہ مسکرائی۔ شاید سب بدل جائے، آپ کے ایک فیصلے سے میری زندگی بدل جائے۔ وہ شانے اچکا گئی۔ کیا یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہے؟ بلال نے اس کی سم دیکھا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہاں، بہتر ہی ہے۔ آپ اپنی جان چھڑا لیں، میں ٹھیک ہوں وہاں۔ وہ بولی تو بلال نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی اگر اس میں ہے تو میں یہ کر دوں گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ روحاب خوش ہو گئی۔ ہاں، بلال ہنس دیا۔ روحاب مطمئن ہو گئی۔ پھر میں جاؤں؟ وہ شوق سے بولی، جبکہ جیسے کوئی بچہ امتحان میں پاس ہو گیا ہو اور اپنی ٹیچر کو بتانا چاہتا ہو کہ وہ پاس ہے۔ اسے بھی جلدی ہوئی سارم کو بتانے کی کہ بلال حنین کو طلاق دے دے گا۔ ابھی جاؤں گی؟ ابھی جاؤ گی؟ بلال ہنس دیا۔ جی، ابھی جا کر بتاؤں گی نا کہ میرے بھائی کو حنین میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ذرا نخرہ دکھاتی بولی۔ بلال نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تو تمہیں جانا چاہیے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آتی ہوں، وہ بولی اور جلدی سے نیچے اتری۔ امی میں جا رہی ہوں، اس نے امی سے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اور ذرا آرام سے تو چلو۔ اپنے گھر جا رہی ہوں۔ روحاب کی باتیں میرال اور امی دونوں نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ اتنا خوش ہو کر بول رہی تھی۔ دانت کس لیے نکل رہے ہیں تمہارے؟ سارم بھٹے کے پاس جانے پر اتنا خوش؟ وہ ہنس کر بولی۔ میرال، کبھی زبان سے نرم بات نکال لیا کرے۔ اتنی کڑوی زبان کر کے کس کے ساتھ جائیں، کس کے ساتھ رہیں گی؟ جہان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ بھی ہے جہان بھائی مالا سے عشق کرتے ہیں؟ ان کی وجہ سے دیوار میں سر مارا، ہاتھ کاٹ لیے۔ بہت دکھ ہوا دیکھ کر۔ اتنی محبت کے بعد انسان کو جب کچھ نہ ملے۔ محبت کون سا ملنے کے لیے ہے، جدائی کے لیے ہے محبت تو۔ بلال نے گلاس میں پانی بھرا اور پینے لگا۔ لیکن محبت چھینی بھی جا سکتی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اور جھوٹ نہ بولو، وہ لڑکا لگتا ہی نہیں ایسے کسی پر مر میٹے۔ میرال کی حمایت پہ بلال کا خون کھول گیا۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ جلدی آ جاؤ، اس نے روحاب سے کہا اور گھر سے ہی نکل گیا، جبکہ روحاب نے سیاہ چادر چہرے کے گرد لی اور امی سے بولی۔ اور امی سے ملی۔ تم نہ جاؤ روحاب، مجھے بہت فکر ہے تمہاری۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تو فکر والی بات بھی نہیں ہے۔ میرا بھائی اتنا بھی فارغ نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی لڑکی کو خود سے باندھے۔ ہم بھائی کے لیے چاند سی دلہن لائیں گے، روحاب نے کہا تو اس کی امی انشاءاللہ کہنے لگی۔ طارم دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ روحاب نے مسکرا کر اسے دیکھا جبکہ وہ غصے سے اندر چلا گیا۔ روحاب اداس سی ہوگی، لیکن آج اس کے اندر انرجی ہی الگ تھی۔ آج وہ ان سب کو یہ بتانے کی خواہاں تھی کہ اس کا بھائی حنین پر من نہیں مٹا۔ وہ باہر آ گئی اور بلال کے ساتھ بائک پہ سوار ہو گئی۔ روحاب مسکرا رہی تھی۔ بلال راستے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا جس کا جواب وہ کافی جوش میں دیتی رہی۔ بلال مسکرا دیا۔ وہ بچوں کی طرح اتنی سی بات پہ خوش ہو گئی تھی۔ وجدان ہاؤس کے سامنے اس کی بائک رکی تو بائک اور وہ گھر کہیں سے واقعی اس کا ان لوگوں سے مقابلہ نہ تھا۔ روحاب اتر گئی۔ بلال سے خدا حافظ کہہ کے وہ اندر آ گئی۔ ابھی لانچ میں قدم نہیں رکھا تھا اس نے کہ اس کے کانوں میں اندر ہونے والی گفتگو ٹکرائی۔ اور میرے گھر کی لڑکی میری ہے، اس بھوکے ننگے کو تو اور کیا چاہیے؟ تو ابھی تو چپک کر بیٹھ گیا۔ یہ وجدان صاحب تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، بس ہماری جلد بازی نے سارا ہی معاملہ خراب کر دیا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ ہم اپنی بیٹی کی جان اسے چھڑا کر رہیں گے۔ چھٹ جائے گی، آپ لوگ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ میں گھسنے ہی نہیں دوں گا اسے گھر میں۔ 2 کے لوگ ہماری حنین کے قابل نہیں ہیں۔ اچھا، جہان کیا آ گیا گھر؟ سارم بولتے بولتے جہان کا پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا کہ سب نے روحاب کی سم دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ تھا
اور وہ ان سب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی آج۔ تو عافیہ نے ذرا غصے سے سوال کیا۔ جی میں، کیا مجھے آنا نہیں تھا؟ اس کے مضبوط لہجے پر سب نے چونک کر دیکھا، خاص کر سارم نے۔ لڑکی جو کہا۔ بلال بھائی حنین کو صبح طلاق نامہ بھجوا دیں گے۔ آپ کی بیٹی کا طلاق نامہ ساتھ میں آئی ہوں۔ آتی تو اسی طلاق نامے کے ساتھ جس بات پر یہاں سے رات میں نکال دی گئی تھی، لیکن مجھے لوگوں کو یہ خوشی کی خبر دینا ضروری تھا۔ اور حکومتی ادارے کل صبح کھلتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے۔ میرے بھائی کو آپ کی بہن میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ شاید مجھے سیکیور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں، تو میری وجہ سے وہ کیوں حنین کو اپنی بیوی بنا کر رکھیں جس کا وہ پسند تک نہیں کرتے؟ اے لڑکی، میری بیٹی کے بارے میں بکواس کر رہی ہے؟ عافیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ بکواس نہیں، آپ لوگوں کی خواہش ہے۔ میں نے تو بس پوری کی ہے اور بتایا کہ میرے بھوکے ننگے بھائی کو پھر بھی کوئی شوق نہیں آپ کی بیٹی کو رکھنے کا۔ وہ کہہ کر مضبوط لہجے میں کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہاں سب ایک دم جیسے بالکل خاموش رہ گئے۔ ہاں یہ ان کی خواہش تھی، لیکن بس طلاق کا لفظ اچھا کیسے لگتا ہے؟ وستان اٹھ کر چلے گئی۔ ریاض بھی کچھ نہ بولے۔ سارم تو اس کی پٹر پٹر چلتی زبان دیکھ کر ہی حیران تھا۔ اور عافیہ یہ خوشی کی خبر سنانے حنین کے کمرے میں چلی گئی۔ مالا جب کہ کچن سے اپنے پورشن میں جا رہی تھی، تبھی نگین نے اسے ٹوکا۔ تم ساتھ کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ بولی۔ نہیں نہیں ممانی، میں اپنے کمرے میں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، وہ سختی سے بولی، جبکہ مالا آگے سے کچھ کہہ سکتی تھی بھلا، سر ہلا گئی۔ مالا وہاں سے نکلی اور جھجکتے ہوئے ساتھ کے کمرے کی سمت بڑھی۔ لاؤنج میں سے محفل ختم ہو گئی تھی۔ وقت تو رہنا باہر گئے تھے، جبکہ حیام کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی۔ مالا کمرے میں آئی اور ایک دم ڈر گئی۔ بیڈ پر جہان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لیٹا تھا اور اس کی ٹانگ تیزی سے جھول رہی تھی۔ آپ آپ یہاں جہان بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مالا ذرا گھبرا کر بولی۔ اگر جہان یہاں تھا، ممانی نے پھر اسے یہاں بھیجا کیوں؟ یا انہیں علم نہیں تھا؟ ہاں بالکل، یہی ممکن تھا کہ انہیں علم نہیں ہوگا، ورنہ وہ اسے یہاں کبھی بھی نہیں بھیجتی۔ کیوں؟ میرے علاوہ کسی اور کی خواہش مند تھی؟ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھرتا بولا۔ میں یہاں، آپ یہاں سے جائیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ کوئی دیکھ لے گا مالا ہم دونوں کو ایک ساتھ۔ وہ سگریٹ پیتا پیتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مالا اس کی بات پہ کانپ اٹھی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ارے میں کمرے میں ہوں اور تم نے دروازہ بند کر دیا؟ وہ مسکرایا۔ مالا کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا یہاں ہونا اس بات کی دلیل تھی، گواہی تھی کہ وہ سر پہ بدلے کا کفن باندھ چکا ہے۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کا بدلہ مالا کی ہمت سے باہر ہی ہونا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، اس کا لہجہ بھرا گیا۔ یہ لو، اس نے اس پر آنٹمنٹ اچھال دی جو مالا کے نزدیک آ گئی۔ صبح تمہارے ہاتھ جلا دیے تھے، لگا لو۔ میری میری کیئر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس نے مجھے اٹھا کے بیڈ پہ پھینک دی۔ جہان اٹھا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ جہان بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے ایک قدم دور ہو گئی۔ پرائم منسٹر سے شادی نہیں کی تم نے جو مجھے اتنا نخرہ دکھا رہی ہو، اور یاد رکھنا مالا، میں تمہیں شادی شدہ رہنے ہی نہیں دوں گا۔ تم نے کیا سوچا؟ تمہارے غم میں گلیوں گلیوں میں پھرتا رہوں گا، در بدر، یا یہ جن لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا، کیا میں سب کو معاف کر دوں گا؟ میرے دل کا خون تم لوگوں نے کیا، تم لوگوں کو خون کے آنسوں میں رلاؤں گا اور تم رو گی، آہستہ آہستہ۔ وہ مسکرایا۔
اب دنیا کے سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہیں جنہیں رشتوں کا خیال نہیں. بھابھی ہوں میں آپ کی. اس کی بات پہ جہان کے چہرے کے تاثرات اس قدر سنجیدہ ہو گئے جیسے چٹان کسی سختی ہو. اس نے مالا کے چہرے کے نزدیک دیوار میں مکہ مارا. میں میرے شوہر کا کمرہ ہے یہ. جہان پر ضرب لگتی دیکھ اس نے ایک اور وار کیا. اس کی آنکھوں میں سرخی کی لکیر بن گئی. اس کی سانسیں پھول گئیں اور اچانک دونوں کے بیچ موبائل کی تیز رنگ ہونے لگی. جہان مالا کے ہاتھ میں مجد موبائل کو دیکھنے لگا جس پہ 7 کا نمبر بلنک کر رہا تھا. اس کی باتوں نے اتنا جنون چڑھا دیا کہ اس نے مالا کا موبائل چھینا اور زور سے دیوار میں دے کر مارا. شدت کی وجہ سے موبائل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا جبکہ جہان شانے جھکا کر وہاں سے چلا گیا اور مالا ٹکڑے ہوئے موبائل کو دیکھنے لگی اور وہیں بیٹھ کے روتی. وہ باہر نکلا. کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے. اسے کیا ہو گیا تھا؟ اتنی محبت تو نہیں تھی اسے مالا سے. وہ کتنی دنوں سے خود کو سمجھا رہا تھا لیکن سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا دل. وہ صوفے پر بیٹھ گیا. ایک پاؤں تیزی سے حرکت کرنے لگا. اس نے سر اوپر کیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. موٹیاں بیچ کر خود کو ہر ممکن طریقے سے نارمل رکھنا چاہتا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تبھی سامنے سے وقت کو آتا دیکھ جہان نے منہ پھیرا. جہان. اس کے پکارنے پر بھی وہ اٹھ گیا. جہان. ہٹو پیچھے. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا. تمہارے آنے سے پہلے پتا لگا مجھے. میں واقعی نہیں جانتا تھا یار. مجھے تم سے بات نہیں کرنی. دور رہو مجھ سے. بے مروتی کی حدیں پار کرتا وہ دوبارہ سگریٹ سلگا گیا. پلیز ٹرسٹ می یار. جہان نے سر جھٹکا اور گھر سے باہر نکل گیا جبکہ وقت اس کے پیچھے جانے لگا کہ اینا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا. وقت رک گیا. وہ بے چین تھا. بے سکون تھا. صاف دکھ رہا تھا. وہ سب میٹنگ میں موجود تھے. جہان کو سب نے کالز کر لی تھی لیکن وہ نہیں آیا. پروجیکٹ اس کا تھا اور وہی موجود نہیں تھا. یہ کیا ڈرامہ ہے ریاض. وجدان غصے سے بھڑک اٹھے. بھائی صاحب میں دیکھتا ہوں. انہوں نے نگین کو کال کی. وقت بھی ان لوگوں کے بیچ سے اٹھ گیا. ریاض باہر چلے گئے. وجدان اسماعیل کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے. ابھی آ جائے گا بیٹا بس تھوڑی دیر. وجدان نے کہا تو اسماعیل نے سر ہلایا. سوری سر میں آئی اسموک. اسماعیل نے اجازت طلب کی. کافی چھوٹی عمر میں وہ سگریٹ پیتے ہو یہ لت اچھی نہیں. جی سر لیکن یہ بات چھوٹی عمر میں کسی نے سکھائی نہیں. اینی ویز آج کل آپ کی بیٹی انسٹیٹیوٹ نہیں آ رہی. اسماعیل کے سوال پر وجدان کے پیشانے پر بل پڑے. کیا مطلب؟ وجدان کو کچھ سمجھ نہیں آیا. ارے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بیٹی ہمیں پڑھاتی رہی ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے آتی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی ہے تو ہم نے پرینک بھی کافی کیا تھا. وہ ہلکا سا ہنسا. جان بوجھ کر اس نے یہ حرکت کی تھی. مسکراتے لبوں میں شرارت تھی. اس نے اسماعیل کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا اور اسماعیل اب کیا کر سکتا تھا اس میں. وجدان چپ ہو گئے. سر آپ کا بیٹا نہیں آیا کوئی ریزن ہے؟ یہ میٹنگ ہم کل کر لیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. میں رات آپ کے پاس آ جاؤں گا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. وہ مسکرا کر بولا تو وجدان مسکرا کر سر ہلا گئے اور دوسری طرف اسماعیل مزے سے گنگناتا ڈانس کرنے لگا. فیس بک پر جان کا نمبر شو ہوتا دیکھ وہ ایک دم حیران ہوگی. کیا یہ نمبر پہلے بھی شو ہوتا تھا؟ وہ توجہ نہیں دے رہی تھی. وہ ایک دم حیران ہوئی. جلدی سے نمبر سیو کر لیا. اس نے نمبر پہ میسج کیا. میرال ہیئر. آپ جہان عالم ہیں؟ جہان ہوٹل کے کمرے میں تھا. گھر جانے کا اس کا دل ہی نہیں تھا کل سے. کل رات سے وہ گھر سے باہر تھا. اس نے موبائل پہ پاپ اپ ہوتے میسج کو دیکھا اور پیشانی پر تیزی چڑھ گئی. اس نے نمبر بلاک کر دیا اور سیدھا ہو کے لیٹ گیا. اور رات سے اتنی اسموک کر چکا تھا کہ اب بات بھی کرتا تو منہ سے دھواں نکلتا. تھوڑی دیر وہ لیٹا رہا اور کچھ دیر بعد پھر سے میسج بلنک ہوا. اب میرا نمبر بلاک نہ کریں.
مجھے پتا ہے آپ غم میں ہیں، کیا میں آپ کا غم بانٹ سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے میں آپ کا غم بالکل ختم کر دوں گی، یوں سمجھے آپ کو غم زدہ ہی نہیں رہنے دوں گی۔ میسج پڑھ کے اس نے غصے سے دوبارہ نمبر بلاک کر دیا۔ کس صورت سے اس سے بکواس کری ہے؟ اس نے موبائل پھر سے پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ سگریٹ کی جانب دیکھا اور اب کے لائٹر اٹھا کے سگریٹ کو ہاتھ میں جلا لیا، اور ایک اور بار موبائل رنگ ہوئی۔ دو جہان کے منہ سے گالی نکلی۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ وہ تیسرے نمبر سے میسج کری تھی۔ جہان ایک لمحے کے لیے میسج کو گھورتا رہا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے نمبر پہ کال ملا لی۔ نرال جو چھت پر ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، اچانک آنے والی کال پہ فوراً کال پک کی اور سلام کیا۔ کل گھر آ جانا، وہیں بات ہوگی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ گھر؟ لیکن وہاں وہ سب مجھے… تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بلایا ہے تمہیں، جہان بولا، جب بھی نرال چپ ہو گئی اور سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، پھر؟ اور کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی کہ ٹون کی آواز پر ایک دم اس نے موبائل کان سے ہٹایا۔ کال بند ہو چکی تھی۔